بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، وہ ذات جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ہے۔ سبھی ناظرین کو چشتی وائس چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ سب کو ایسے ہی خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع سلطان محمود غزنوی اور ہیروں کا چور قاضی۔ تو موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ آپ کی اور ہماری محبتوں کا یہ سلسلہ یوں ہی استوار رہے۔ تو چلیے چلتے اپنے موضوع کی جانب۔ محمود غزنوی ایک بہت اچھے اور ایماندار سلطان تھے۔ یہ برصغیر کے پہلے ایسے بادشاہ تھے جن کے نام کے ساتھ سلطان لگتا تھا۔ یہ بادشاہ آدمی اپنی ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کے در پر آیا ہوا کوئی بھی سوالی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹتا۔ ان کی امانت داری کا ایک قصہ آپ سامعین کے نظر کرتا ہوں۔ دربار لگا ہوا ہے اور سلطان محمود غزنوی دربار میں بیٹھے لوگوں کی فریادیں سن رہے تھے۔ اچانک ایک فریادی دربار میں اپنی فریاد لے کر حاضر ہوا۔ اس نے سلطان محمود غزنوی کو سلام کیا اور اپنی فریاد سنائی۔ اے بادشاہ سلامت، آپ کے ہوتے ہوئے میں لٹ گیا۔ سلطان نے جب اس سے مسئلہ پوچھا تو کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرا مسئلہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ میں غریب کسان ہوں، میں محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کسی کام کے لیے دور سفر پر جانا پڑا، تو میں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی فلاں قاضی صاحب کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دی۔ اس حال میں کہ میری تمام جمع پونجی کو میں نے ایک تھیلی میں رکھا اور اس تھیلی کو اچھی طرح سی دیا اور وہ تھیلی قاضی صاحب کے پاس رکھ دی۔ میں نے ان سے جاتی دفعہ فریاد کی کہ میری تمام عمر کی جمع پونجی ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ قاضی صاحب نے مجھے تسلی دی کہ یہ آپ کی امانت ہے اور امانت کے طور پر ہی میرے پاس رہے گی۔ میں ٹھیک 1 ماہ بعد سفر سے واپس آیا اور قاضی صاحب سے اپنی امانت واپس لینے کے لیے گیا۔ سلام کے بعد قاضی صاحب نے میری امانت میرے حوالے کر دی، لیکن جب گھر آ کر میں نے اس تھیلی کو کھولا تو اس میں ہیرے جواہرات کے بجائے کھوٹے سکے موجود تھے۔ میں یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ یہ جواہرات اب کھوٹے سکے کیسے ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اس بات سے بھی پریشان ہوا کہ جس طرح تھیلی کو میں نے سلائی کیا تھا یہ بالکل ویسی کی ویسی ہی تھی، پر اس میں کھوٹے سکے کیسے آ گئے۔ جب قاضی صاحب سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، کیا تھیلی کہیں سے پھٹی ہے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اے وقت کے بادشاہ، میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ سلطان محمود غزنوی نے سارا واقعہ غور سے سنا اور اس آدمی کو کہا کہ تم اب جاؤ، جب تم کو بلایا جائے تو آ جانا۔ سلطان محمود غزنوی نے محفل برخاست کی اور اعلان کر دیا کہ 3 دن تک دربار بند رہے گا۔ میں کہیں جا رہا ہوں اور دربار میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو بادشاہ نے اپنا خنجر نکالا اور تخت کے گدے کو خنجر سے پھاڑ دیا اور چلا گیا۔ جب صفائی کرنے والا آیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے تخت کا گدا پھٹا ہوا ہے۔ اس نے چیخو پکار شروع کر دی۔ اس کی چیخو پکار سن کر تمام وزیر جمع ہو گئے۔ بادشاہ سلامت کا تخت وزیروں کو دکھایا۔ وزیروں نے یہ دیکھ کر کہا کہ اگر بادشاہ سلامت نے اپنے تخت کی یہ حالت دیکھ لی تو تمام وزیروں کو وہ دربار سے نکال دے گا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ایک ایسے رفوگر کو جانتا ہوں، اگر وہ رفو کر دے تو کوئی بھی نہ پہچان پائے گا کہ کہاں سے پھٹا ہوا تھا۔ اس رفوگر کو لایا گیا۔ اس نے اس مہارت سے رفو کیا کہ گدا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پہلے پھٹا ہوا تھا۔ 3 دن بعد دربار لگا۔ سلطان محمود غزنی جب تخت پر بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ گدا بالکل رفو ہو چکا ہے اور محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کہاں سے پھٹا تھا۔ سلطان محمود نے وزیروں سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں آپ کے تخت کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں خود اس کو پھاڑ کر گیا تھا
اب صحیح بتاؤ اس کو کس نے رفع کیا؟ اب وزیروں نے ساری بات بتا دی۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اس رفع گر کو بلایا جائے جس نے اس گدے کو رفع کیا۔ اس رفع گر کو دوبارہ بلایا گیا تو سلطان نے وہی کسان کی تھیلی اس کے سامنے رکھی اور پوچھا، کیا تم نے اس تھیلی کو رفع کیا تھا؟ جس پر اس رفع گر نے کہا، جی بادشاہ سلامت، میں نے ہی اس کو رفع کیا تھا۔ فلاں قاضی صاحب لے کر آئے تھے کہ میں اس میں سے ہیرے جواہرات نکال کر کھوٹے سکے بھر دوں، اس کام کے لیے مجھے بھی حصہ دیا گیا تھا۔ سلطان نے رفع گر کو واپس بھیج دیا اور اسی وقت اس قاضی کو بلایا جس کے پاس کسان نے تھیلی رکھی تھی۔ سلطان نے قاضی سے پوچھا تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ مجھے جس طرح تھیلی دی گئی تھی میں نے ٹھیک اسی طرح اس تھیلی کو واپس کر دیا تھا۔ سلطان محمود نے کہا کہ اب تو تم سے اکیلے میں پوچھ رہا ہوں، تم بتا دو، نہیں تو صبح دربار میں تم سے پوچھوں گا۔ لیکن قاضی صاحب اپنی بات پر ڈٹے رہے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ صبح دربار لگا، کسان کو بھی بلایا گیا اور رفع گر کو بھی بلایا گیا۔ رفع گر کو دیکھ کر قاضی کے اوسان خطا ہو گئے۔ پھر رفع گر نے ساری حقیقت دربار کے سامنے پیش کر دی۔ قاضی کو مجبوراً ہیرے جواہرات کسان کو واپس دینے پڑے۔ بادشاہ نے اسی وقت اس کو عہدے سے ہٹا دیا اور دربار سے نکال دیا۔ کسان آپ کے انصاف پر بڑا خوش ہوا۔ پہلے قاضی صاحب جب گلی سے گزرتے تھے تو لوگ ان کو جھک کر سلام کرتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے، لیکن اس واقعہ کے بعد لوگ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے۔ اب یہاں سے گزرتے لوگ ان کو چور چور کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور عزت لینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اس پر خوش رہیں گے تو آپ عزت دار رہیں گے۔ عزت دار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ سچائی کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھیں، خوش رہیں اور خوش رہنے دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سانسوں وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔